ابھی چند ماہ پہلے تو آپ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پہ تلے تھے. چند ماہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فرانس گستاخی میں ملوث ہے. تو جو گستاخی میں ملوث ہے اسی سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ مصطفیٰ کریم کی زبان سنائیں گے. اگر کوئی بندہ مان بھی لے کہ چلو جی یہ حضور کی آواز میں خطبہ ہے, تو کیا خیال ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جائے گا؟ کیا تم اسی نہج پر نہیں آگے جہاں بنی اسرائیل تھے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, نہیں مانیں گے موسیٰ تجھے جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتے. اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی ایک مشینری بنا رہے ہیں کہ جس میں 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دیا گیا خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کو حضور کی آواز میں سنایا جائے گا. دلیل یہ ہے کہ بندہ جب بھی بولتا ہے, آپ بولتے ہیں, میں بولتا ہوں, دنیا کا ہر انسان بولتا ہے, تو یہ جو لفظ نکلتے ہیں یہ ہوا میں گل مل جاتے ہیں. ہوا میں گل مل جاتے ہیں. بڑے باریک اور حساس اور سینسٹیو سینسر لگا کر جب مشینوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا فضا ہے اس میں آوازوں کا شور ہے, انسانی آوازوں کا شور ہے. بہت صدیوں پرانے جو انسان گزر گئے ہیں ان کی آوازیں اور ہماری آوازیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, آوازوں کا شور ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا کیا ہے کہ ان میں سے ہر بندے کی آواز کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا ہم نے لوگوں کو حضور کی آواز میں ہی سنا دینا ہے. ہماری ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے. میں چند ایک سوالات رکھنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں. آپ فرض کر لیں کہ آج سے 2 سال بعد وہ ایک آڈیو تیار کر لیتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے اور ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم کی زبان ہے. آپ کا لہجہ ہے, آپ کی زبان ہے, آپ کا انداز ہے. مثال کے طور پہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ سن لیتے ہیں, گوگل پہ بھی سن لیتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ سن لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ زبان مصطفیٰ کی ہے؟ کون تصدیق کرے گا؟ کوئی اتھارٹی, کوئی دلیل, کوئی سند کون آ کر بتائے گا؟ ابو بکر صدیق کو لائیں گے, عمر فاروق کو لے کے آئیں گے, باب مدینۃ العلم کو لے کے آئیں گے, حضرت عثمان غنی کو لے کے آئیں گے, حضرت ابو ہریرہ کو لے کے آئیں گے, عبداللہ ابن مسعود کو لے کے آئیں گے رضی اللہ تعالی عنہم. کہاں سے اٹھا کے لائیں گے؟ ایسے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. کون آ کر بتائے گا کہ مصطفیٰ ایسے بولتے تھے کہ بندہ لفظ گننا چاہتے تو گن سکتے تھے؟ کون بتائے گا؟ جنہوں نے حضور کو بولتے ہوئے دیکھا کون بتائے گا؟ اور یہ کر کون رہا ہے؟ فرانس کر رہا ہے. ہمارے کچھ مفکرین اس خبط میں مبتلا ہیں, اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. ابھی چند ماہ پہلے تو آپ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پہ تلے تھے. چند ماہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فرانس گستاخی میں ملوث ہے. تو جو گستاخی میں ملوث ہے اسی سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ مصطفیٰ کریم کی زبان سنائیں گے. یہ سوائے گمان باطل کے کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھیں ختم نبوت پر ڈاکے کا ایک نیا طریقہ ہے. کسی کی بھی آواز لگا کر اگر آپ کو کہا جائے یہ مصطفیٰ کی آواز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مان لیں گے؟ سنیں مصطفیٰ کا فرمان. حضور نے فرمایا شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ کائنات میں کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے,
لیکن یاد رکھنا وہ محمد کی صورت نہیں بنا سکتا ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی. یاد رکھنا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. صورت سے مراد صرف آپ کی صورت مبارکہ نہیں، آپ کی جزیات بھی ہیں، آپ کی آواز بھی ہے، آپ کے چلنے کا انداز بھی ہے، آپ کے بولنے کا انداز بھی ہے. کوئی مماثل نہیں ہو سکتا. جب حضور نے فرما دیا تو کوئی ہو سکتا؟ بولو. ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ مان بھی لے کہ چلو جی یہ حضور کی آواز میں خطبہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جائے گا؟ اگر بڑھ گیا تو اپنے ایمان کی فکر کرے. اگر بڑھ گیا تو اپنے ایمان کی، بولو. ان آیتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے جو میں نے بیان کی ہیں. کس طرح؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہے نا، آپ کے وجود پاک کو تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ہزاروں نے دیکھا ہے. اللہ کو تو حضور کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. ہاں جی، تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا تم اسی نہج پر نہیں آگے جہاں بنی اسرائیل تھے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. نہیں مانیں گے موسیٰ تجھے جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتے. آپ کا اور میرا تو یہ عقیدہ نہیں. ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، اعتبار مصطفیٰ کی زبان پہ کرنا ہے. جنت و دوزخ کو ماننا ہے، اعتبار مصطفیٰ کی زبان پہ کرنا ہے. فرشتوں کو ماننا ہے، تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں کندھے پر فرشتے ہر وقت بیٹھے ہیں. کبھی کسی نے دیکھے نہیں، کبھی کسی نے دیکھے، لیکن مانتے سب ہیں. کیوں؟ اعتبار مصطفیٰ کی زبان پر ہے. جی، اس لیے اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ مجھے مولا کائنات شیر خدا کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے. کروڑوں سلام مولا کائنات آپ کی ہستی کو، آپ کے یقین کو، آپ کے ایمان کو. آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدائے ذوالجلال کی ذات سنیں حضور علیہ السلام نے کیسے کیسی ہستیاں تیار کی ہیں، کس نہج پہ، کس یقین پہ کھڑا کیا ہے. یوں ہی نہیں صحابہ کو معیار ایمان بنا دیا اللہ نے، یوں ہی نہیں اہل بیت معیار ایمان. مولا کائنات کا فرمان سنیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات سارے پردے ہٹا کر میرے سامنے بھی آ جائے، فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. میرے ایمان میں اضافہ اس لیے اگر وہ پردے ہٹا کر سامنے بھی آ جائے نا تو میں بغیر دیکھے بھی اس کو ویسے ہی مان لیتا ہوں. یقین ہے، مصطفیٰ کی ذات پر اعتبار ہے. آپ کیا کریں گے اگر آپ کو وہ آڈیو سنا بھی دی جائے حضور علیہ السلام کی زبان میں، جیسا کہ وہ ایک فتنہ تیار ہو رہا ہے اور لوگ اس میں ملوث ہوں گے. ہمارے کئی پڑھے لکھے اس میں ملوث ہیں. اگر آپ کو سنا بھی دی جائے آپ کیا کریں گے؟ کہ پہلے کوئی شک تھا اب یقین میں بدل گیا ہے. اگر یہ انداز ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم نے مصطفیٰ کو مانا ہے، ہم نے کائنات کی ہر شے کو ماننا ہے، مصطفیٰ کے کہے سے ماننا ہے. بڑے ہمارے بزرگ ہیں صادق جمیل صاحب، کیا خوبصورت ان کا شعر ہے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں. یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہی قرآن کا مطالبہ ہے، یہی مصطفیٰ کا مطالبہ ہے، یہی خدا کا مطالبہ ہے. اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں.